على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، میں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور اس سے جو سبق ملتا ہے، ایک امت کو جو نصیحت حاصل ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کروں گا بالاختصار۔ معاشرے کے اندر ایک برائی، معاشرتی برائی ہر عام و خاص کے یہ علم میں ہے کہ جب کبھی کہیں محفل جمتی ہے تو محفل میں بیٹھے ہوا کوئی نہ کوئی شخص کسی دوسرے کے قول پہ، فعل پہ، کردار پہ وہ انگلی اٹھاتا ہے۔ حاضرین مجلس اس کو منع کرنے کی بجائے لذت اور خوشی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اسی ایک معاشرتی برائی کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں رہنمائی ہے، اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 425 نمبر یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں، اور یہ عتبان بن مالک جو ہیں یہ انصاری صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں۔ اسلام کی جو سب سے پہلی باضابطہ جنگ ہوئی، جنگ بدر، اس کے یہ شریک ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی امامت کروایا کرتا تھا۔ میرے گھر اور مسجد کے درمیان ایک برساتی نالا تھا، تو جب بارش برستی تو میرے لیے گزرنا مشکل ہوتا، کیونکہ میری کچھ نگاہ بھی کم ہو گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول میری نظر کم ہو گئی اور میرے گھر اور مسجد کے درمیان ایک برساتی نالہ ہے، جب بارش برستی ہے تو مجھے اس کو پار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ایسا کریں، میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر کے اندر کسی ایک جگہ پر آپ 2 رکعت نماز ادا کر دیں، تو میں اسی جگہ کو پھر اپنے لیے مصلی بنا لوں گا، نماز گاہ بنا لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، کسی وقت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن ہی جناب عتبان فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر میرے گھر تشریف لائے اور بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ مجھے فرمایا کہ بتاؤ تم کس جگہ کو اپنے لیے نماز گاہ بنانا چاہتے ہو، مصلی بنانا چاہتے ہو؟ میں نے اپنے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا حضور یہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے، پیچھے جناب ابو بکر ہیں اور کچھ اور افراد بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تو میرے علاقے کے لوگوں کو یہ خبر ہو گئی کہ عتبان بن مالک کے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہوئے۔ اب میرے گھر کے اندر لوگوں کا ازدحام ہے، لوگوں کا اجتماع ہے اور لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک شخص نے یہ بات کہی
کہا کہ مالک بن دخشن نظر نہیں آتا؟ نبی علیہ السلام ہمارے محلے میں آئے ہیں، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، سب آئے بڑے اور چھوٹے، لیکن مالک بن دخشن نظر نہیں آ رہا۔ تو حاضرین مجلس میں سے ایک شخص بولا انہو منافق لا یحب اللہ ورسولہ، وہ تو منافق ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی۔ آقا علیہ السلام نے اس کہنے والے کی اس قول کو سنا۔ نبی علیہ السلام نے فوراً کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا فلا تکل، بھئی ایسی بات نہ کرو، قد قال لا الہ الا اللہ الا تراہو، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذالک وجہ اللہ، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہا ہے، اور اس کا یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرنا انتہائی اخلاص کے ساتھ ہے، مخلص ہو کر اس نے اپنی زبان سے یہ کلمات اور یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی یہ بات سننے کے بعد فوراً اپنے صحابی کی عزت کا دفاع کیا، فرمایا نا ایسی بات نہ کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ تمہاری محفل کے اندر اگر کسی انسان کے اوپر انگلی اٹھے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے اس بھائی کی عزت کا دفاع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی، فرمایا من رد عن عرض اخیہ، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے کردار پہ کسی نے انگلی اٹھائی ہے اور یہ شخص اس کی عزت کا دفاع کرے، فرمایا رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، اس دفاع کرنے والے کے چہرے سے روز قیامت اللہ جہنم کی آگ کو دور ہٹا دے گا۔ میرے محترم بھائیو ذرا غور کیجئے، آج ہماری محفلوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے سامنے کسی کے کردار پہ انگلی اٹھتی ہے، کسی کے قول و فعل پہ انگلی اٹھتی ہے، ہم لذت محسوس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں بتاؤ آگے کیا ہوا۔ ہم کسی کے کردار کے اوپر اٹھنے والی انگلی کو اللہ اکبر، ہم یہ نہیں کہتے کہ انگلی نہ اٹھاؤ، بلکہ ہم لذتیں محسوس کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تقل، ایسی بات نہ کرو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت کا دفاع کیا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، وہ جو الزام لگانے والا تھا نا، منافقت کا الزام لگانے والا، اللہ اکبر، اس نے پتہ کیا کہا، فرمایا اللہ کے رسول بات اصل میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مالک بن دخشن کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کی جو توجہ ہے یا اس کی جو دوستی ہے وہ منافقوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پھر ایک بات سمجھ آ گئی کہ جہاں یہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کے کردار پہ انگلی مت اٹھاؤ، وہاں شریعت ہمیں یہ بھی حکم دیتی ہے کہ ایسی جگہ پہ مت جاؤ، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو کہ جن کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے کردار پہ کوئی انگلی اٹھانے کی جسارت کرے، یعنی کسی کو موقع مت دو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اللہ اکبر اعتکاف بیٹھے ہیں، ازواج مطہرات آئیں، ان میں سے آپ کی زوجہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائیں، ان کی رہائش کسی حویلی میں تھی، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی، مغرب کے بعد کا وقت ہے، آقا علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو الوداع کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آنا پسند فرمایا۔ اب دیکھا تو سامنے سے دو انصاری صحابی گزر رہے تھے، رات کی تاریکی ہے، مغرب کے بعد کا وقت، اندھیرے کا ٹائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صفیہ کے پاس کھڑے باتیں فرما رہے ہیں، تو دونوں صحابی جب گزرے تو نبی علیہ السلام نے آواز دی، فرمایا انصاریو ادھر آؤ، میری بات سنو، یہ میں محمد ہوں اور یہ میری بیوی صفیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحابہ کرام میں سے وہ جو انصاری صحابی تھے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ اکبر، ہمارے دلوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ فرمایا نہیں، ان الشیطان
यजरी का मजरा दम, फरमाया कि शैतान इंसान के दिलों के अंदर इसी तरह वसवसे डालता है जिस तरह के इंसान के जिस्म के अंदर खून गर्दिश करता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां किसी के किरदार पे उंगली उठाना इसे मायूब तस्वर किया है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी तालीम दी है कि अपने किरदार को इतना साफ और निखरा हुआ रखो, किसी दूसरे को तुम्हारे किरदार के ऊपर, तुम्हारी गुफ्तार के ऊपर उंगली उठाने की जिसारत ना हो, किसी को मौका मत दो। दो मुहद्दिस हैं, दो मुहद्दिस, एक बिल्कुल नबीने हैं और दूसरे को मामूली सा नजर आता है। मामूली से नजर आने वाले मुहद्दिस से बिल्कुल जो मुकम्मल नबीना मुहद्दिस है वो कहते हैं अल्लाह के बंदे जरा मुझे घर तो छोड़ आओ। अल्लाह अकबर। अब नबीना मुहद्दिस अपने उस साथी के साथ चल पड़ा तो क्या कहा ये जो रास्ता है ना, ये जो बाजार है जिसमें लोग आ जा रहे हैं, ये रास्ता छोड़ो, ये रास्ता छोड़ो और इधर से होकर ये जो आम सी गली है इधर से होकर मुझे मेरे घर में छोड़ के आओ। कहा हज़रत क्या कर रहे हो? फरमाया अल्लाह के बंदो हम किसी को गुनाहगार नहीं करना चाहते, मुमकिन है कि हमें देखकर किसी की जुबान पे ये शुगलन बात आ जाए कि देखो एक अंधे को दूसरा अंधा लेके जा रहा है और वो हमारी वजह से गुनाहगार हो जाए। हम किसी को गुनाहगार नहीं करना चाहते, लिहाजा हम रास्ता बदल कर अपने घर पहुंचेंगे। सहाबाए किराम की, मुहद्दिसीन की यही सीरत हुआ करती है। अल्लाह करे मैं किसी के किरदार पे उंगली ना उठाऊं और अल्लाह करे मैं कहीं ऐसी जगह पर मत बैठूं कि लोगों को जुर्रत हो मेरे किरदार पे उंगली उठाने की। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।